بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور آج چوتھے روزے کا ایک الحمدللہ بہترین عمل لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے دعائے مبارکہ پڑھ لیجئے کیونکہ یہ عشرہ رحمت ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعائے مبارکہ کو کوشش کیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لازماً پڑھتے رہا کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کم از کم کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ چوتھا روزہ ہے رمضان المبارک کا اور ہمارا سلسلہ چل رہا ہے برکات رمضان، ایپیسوڈ نمبر 4، برکات رمضان، فضائل، مسائل اور عبادات اور اذکار۔ ناظرین کرام، خیر و برکات کی جھولیاں بھرنے کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ام القرآن ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، خواتین کو، بچیوں کو اور دوستوں بزرگوں کو، کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں ہے جس کو سورۃ الفاتحہ شریف نہ آتی ہو۔ تو سورہ فاتحہ شریف فجر کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ کوئی مقصد ذہن میں رکھ کر سورہ فاتحہ کا ورد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقصد پورا فرمائے گا۔ خصوص بالخصوص روحانی جسمانی بیماریوں سے، امراض سے نجات کے لیے آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگانی ہے اور پورے سر پر اور چہرے پر اور سینے کے اوپر، شولڈرز کے اوپر اور بازوں کے اوپر اس ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ ناظرین کرام، پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک، اسے علماء کرام فرماتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو بھی یقین اعظم کے ساتھ اللہ کا نام لے وہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ یقین اعظم کی ضرورت ہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر بعد از نماز عصر 1 مرتبہ دعائے جمیلہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دعائے جمیلہ تقریباً بہت سارے لوگ ہیں جن کو آتی ہے، اور شاید کوئی ایسے بھی ہوں جن کو نہیں آتی، تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کو پڑھ نہ سکیں تو اس کو آپ 1 مرتبہ سن لیں، اگر پڑھ نہ سکیں تو 1 مرتبہ آپ اس کو سن لیں، اور اگر خود پڑھنا چاہیں تو آپ سکرین پر یہ اگر ملاحظہ نہ بھی ہو سکے تو آپ میرے پیچھے میرے ساتھ ساتھ اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔ دعائے جمیلہ بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری برکات رکھی ہیں۔ آئیے میں آپ کے ساتھ اس دعائے مبارکہ کو پڑھتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ آمین کہتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جمیل یا اللہ، یا قریب یا اللہ، یا عجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، یا معروف یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا دیان یا اللہ، یا برہان یا اللہ، یا سلطان یا اللہ، یا مستعان یا اللہ، یا محسن یا اللہ، یا متعال یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا جلیل یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یا حکیم یا اللہ،
یا مقتدر یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا مبدئ یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا شکور یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا ولی یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا باسط یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا شہید یا اللہ، یا موتی یا اللہ، یا مانع یا اللہ، یا خافض یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا وکیل یا اللہ، یا کفیل یا اللہ، یا ذل جلال والاکرام یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ دعائے جمیلہ پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، چوتھا رمضان المبارک الحمدللہ عصر کی نماز کے وقت آپ نے یہ دعائے جمیلہ ہمارے ساتھ پڑھی۔ اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ اس کو ایک اور لفظ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے رب اغفر، اے ہمارے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہترین انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے اور کتنی خوبصورت دعا ہے جو انسان اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے۔ رب کی رحمت بھی جوش میں ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کیا؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے، میری بخشش فرما، میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما۔ کیوں؟ اللہ اکبر، تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ آپ اس کو رب اغفر کی جگہ پر اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ عشرہ رحمت کی دعا ہے۔ اسے ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھتے رہا کریں، لیکن آج 4 رمضان المبارک کے موقع پر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کامل کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ مانگنی ہے۔ انتہائی ادب سے اور محبت سے آپ نے یہ دعا مانگی۔ اب آپ نماز عشاء اور تراویح کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف، سورہ مزمل شریف جو ہے یہ آپ کو آتی ہوگی، اگر نہیں آتی تو آپ قرآن پاک اوپر دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ ثواب ہے اوپر دیکھ کے پڑھیں۔ اور اگر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو آپ اس کو موبائل میں لگا کے سن سکتے ہیں، ٹی وی پہ لگا کے سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گھر کے اندر بیٹی پڑی ہے، بیٹا پڑا ہوا ہے، شوہر پڑا ہوا ہے، یا بیوی پڑی ہوئی ہے، کوئی فرد بھی گھر کا پڑا ہوا ہے، تو اسے آپ کہیں کہ وہ اونچی آواز سے گھر کے اندر سورہ مزمل شریف 1 مرتبہ پڑھ لے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکات سے آپ کے دامن کو، آپ کی جھولیوں کو، آپ کے گھر بار کو رحمتوں سے، برکتوں سے، دین دنیا کی نعمتوں سے، دولت سے
اللہ तबारक व तआला माला माल फरमा देगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाते रहें, क्योंकि करबला हो भला होता है भले का भला।